السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھارت کے اندر ایک کالج کے اندر مسلم لڑکی کے اوپر جس طرح ہراساں کیا گیا اور جس طرح نعرے کسے گئے، اس کے مقابلے میں اس بچی نے کس طرح نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور اس طرح جو ہے ان کے اس طرح کے گنڈوں کو اور اس طرح کے دہشت گردوں کو ہم انہیں دہشت گرد ہی کہیں گے کہ جو اس طرح کی ایک بڑی ریاست کے اندر ایک بڑے جو ہے فساد کو جنم دے رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ڈٹ کر نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ تو ہم اس مسلم خواتین کو، اس عورت کو جو ہے ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے اس طرح کے لوگوں کے سامنے اللہ کے نام کو بلند کیا، نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور اس کا اس طرح نعرہ تکبیر کا بلند کرنا پوری امت کے عورتیں، خواتین اور نوجوان ہم سب اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اس طرح انڈیا کے اندر اس کو، وہاں کی حکومت کو، ریاست کو چاہیے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو روکے، نہیں تو اس طرح کے ظلم اور بربریت کرنے والی ریاستیں زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتی، یہ ان کے لیے اپنے لیے خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عالم دنیا کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر غور کریں، اس مسئلے کے اوپر جو ہے ایکشن لیں، تاکہ اس طرح کے حالات پیدا ہو کر بدامنی کی طرف نہ جائیں اور دنیا کا جو ہے امن سلامت رہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات پیدا کر کے اس طرح کا جو ہے ایک دنیا کو نظریہ دیکھ کر کے پردہ میں فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو جس ملک کے اندر اقلیتیں ہیں، جس ملک کے اندر، جو ریاستوں کے اندر جو وہاں کے افراد ہیں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں کی ریاستیں انہیں جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں دنیا کے اندر ہیں، ان کو بھی اس بات کے اوپر زور دینا چاہیے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے فساد برپا نہ کیا جائے، انسانی حقوق پامال نہ کیا جائیں، انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ کیا مسلم خواتین یا مسلم لوگوں کے اوپر اس طرح کے معاملات کا ہونا، یہ ان کی تنظیموں کے اندر نہیں آتا، یہ ان کے چارٹر کے اندر کیوں نہیں آتا؟ اب اس طرح کفر دنیا کے اندر اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ وہ کہیں اور جگہ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے پوری دنیا کی اس انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پوری دنیا کے اندر اس طرح کا میڈیا شور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس طرح معاملہ کیوں ہو گیا۔ تو دیکھیں، انسانی حقوق جو ہیں، چاہے وہ مسلمان کے ہیں، چاہے ہندو کے ہیں، چاہے عیسائی کے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو میرے دوستوں وہ انسانی حقوق ہی ہیں، اس کا تحفظ کرنا ان عالمی تنظیموں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس مسلم عورتوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ان کی تنظیمیں چپ رہتی ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، یہاں پر ان کو نظر کچھ نہیں آتا، تو یہ پھر ایک طرفہ جو ان کا معاملہ ہے، یہ پھر ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو اس طرح جو ہے دنیا کے اندر دنیا کا امن اور دنیا ریاستوں کا امن جو ہے، اس طرح تمام اقلیتوں کو، تمام مذاہب کو تحفظ پیش کرتا ہے۔ جب یہ تحفظ نہیں دیا جائے گا، جب یہ ان کو، اقلیتوں کو اور تمام مذاہب کو حقوق نہیں دیا جائیں گے، تو پھر کوئی انسانی حقوقوں کی تنظیموں کو اپنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہیں، یا اس طرح دوسری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کو بھی اس بات کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے اندر بہت بڑا ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ کو بھی اس بات کے اوپر چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر ایکشن لے اور اس طرح کے گنڈوں اور اس طرح کے جو امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا راستہ روکے، اور اس طرح جو ہے دنیا کے امن کو برقرار رکھا جائے۔ اگر اس طرح کا معاملہ کوئی کرتا ہے تو پھر ان کی ریاستیں خطرے میں پڑیں گی۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر اس مسلم عورت، اس بچی کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہاں کے اس طرح کے ہندو کے سامنے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور اس طرح جو ہے وہاں کی انتظامیہ، سیکورٹی اور تمام جو وہاں پر ادارے ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کا امن جو ہے سب سے پہلے عزیز ہوتا ہے، ریاست کو سب سے زیادہ اس کا امن جو ہے عزیز ہوتا ہے، اور اس ادارے جو ہیں وہ بھی امن کو زیادہ ترجیحات دینی چاہیے۔ تو اس بات کو لے کر پوری دنیا کے اندر ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ صرف وہاں کے بچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تمام ارباب ارکان جو دنیا کے اندر مسلم حکمران پائے جاتے ہیں، تمام مسلم حکمرانوں سے ہماری یہی التجا اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے معاملات کا راستہ روکا جائے، اس طرح کے جو ریاستی دہشت گردی کے اندر یہ ادارے اور لوگ ملوث ہیں، اس کا جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے، اور اس طرح کے آنے والے معاملات کو اور آنے والے جو فسادات ہیں اس کا راستہ روکا جائے۔ تو اس لیے اگر آپ بھائیوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سنیں، شیئر کریں، اور مزید آگے لوگوں کو بھی بھیجیں، اور یہ پیغام جو ہم نے دیا ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بھارتی ریاستی اداروں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اپنے ریاست کا سب سے پہلے ترجیحات جو ہوتی ہیں وہاں کا امن ہوتا ہے، لہٰذا اپنی ریاستی ترجیحات کو جو ہے سامنے رکھیں اور اس طرح کے معاملات کا راستہ روکیں۔ اگر آپ ہماری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس بات کو پہنچائیے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور اس بات کو آگے شیئر کیجیے۔